حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مالدار شخص نے کافی اصرار کر کے اپنی گھر دعوت پہ بلایا۔ آپ راضی ہو گئے لیکن تین شرطیں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس مالدار شخص نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے کافی لوگ جمع ہو گئے۔ مقررہ وقت پر آپ بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کے ایک سوکھی روٹی نکالی اور آپ نے وہی تناول فرمائی۔ جب دعوت کا اختتام ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک چولہا لایا جائے، اس کے اوپر توا رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے۔ جب توا گرم ہو گیا تو آپ اس توے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے آج کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا اب آپ حضرات بھی اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر جو جو ابھی آپ نے کھایا ہے اس کا حساب دیجئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ گرم گرم توا اور ہمارے نرم نرم قدم اس کی تاب نہیں لا سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل بروز قیامت پوری زندگی کی نعمتوں کا حساب کس طرح دو گے؟ پھر آپ نے سورہ تکاثر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر بے شک ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے۔